السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، صدق اللہ العظیم۔ پگھلنا علم کے خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے۔ محترم حضرات، آج آپ لوگوں کے سامنے میں ایک اہم پیغام لے کر حاضر آیا ہوں۔ وہ یہ کہ موجودہ زمانے میں وقت کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے پیغام کو لوگوں تک آسانی سے پہنچانے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لینا چاہیے، کیونکہ ایک زمانہ تھا کہ جب علماء کرام اور ائمہ کرام نے کتابیں لکھی، اسے مدارس میں پڑھایا گیا، لوگوں تک پہنچایا گیا، لیکن آج وہ کتابیں عوام الناس تک نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام الناس کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ موبائل کے بجائے وہ کتابوں کو کھول کر پڑھے۔ لہٰذا میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اس پیغام کو موبائل ہی کے ذریعے، یعنی سوشل میڈیا کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے اور دیگر ذرائع کے ذریعے ان تک پیغام پہنچایا جائے کہ اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام میں کیا فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ارشادات کیا ہیں۔ مثلاً ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا، کہ والدین کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں، شوہر کے حقوق کیا ہیں اور زوجہ کے حقوق کیا ہیں، اسی طرح بھائی کے حقوق کیا ہیں، بہنوں کے حقوق کیا ہیں۔ ان تمام پر روشنی ڈالنے کی غرض سے یوٹیوب چینل پہ یہ پیغام نشر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ لہٰذا آپ تمام سے گزارش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے کہ علم دین حاصل کرنا مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ لیکن آج مقام افسوس یہ ہے کہ ہمارا بیشتر طبقہ علم دین سے دور ہے، کیونکہ چند وہ حضرات جو مسجد میں جمعہ کے دن جا کر خطاب سماعت کرتے ہیں وہ تو کچھ سن لیتے ہیں، لیکن نوجوان طبقہ اور خصوصیت کے ساتھ عورتوں تک اسلام کے پیغامات نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتیں گھر میں ہوتی ہیں، علماء کرام مساجد میں بیان کر رہے ہوتے ہیں، یہ جلسوں میں عورتوں کے لیے کوئی خاص اہتمام نہیں کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا اس غرض سے کہ یہ پیغام کو عورتوں تک بھی پہنچایا جائے، نوجوانوں تک بھی پہنچایا جائے، یا جو لوگ مسجد میں نہیں پہنچ پاتے ہیں، جلسے میں شرکت نہیں کر پاتے ہیں، علماء کی بارگاہ میں نہیں جا پاتے ہیں، لہٰذا ان تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے اس ذریعہ کو میں نے اختیار کیا ہے کہ روزانہ کے بیسس پہ جو ہو سکے اس میں مسائل ہو، فضائل ہو، سنت ہو، مستحبات ہو، فرض ہو، واجب ہو، حرام ہو، حلال ہو، اس میں فرق واضح کر کے آپ لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا جائے تاکہ ہماری آنے والی نسل اس سے فائدہ حاصل کر سکے اور موجودہ زمانے میں بھی ہم علم دین سے خود کو سنوار سکیں اور اس پرفتن دور میں بھی ہم علم دین سیکھ کر اس پر عمل کر سکیں، ہم بھی حرام و حلال میں فرق کر سکیں، ہم بھی جائز و ناجائز میں فرق کر سکیں، ہم بھی فرض اور واجب جان سکیں، ہم بھی اسلام کی تعلیمات پر عمل کر سکیں، ہم بھی ایک دوسرے کے حقوق ادا کر سکیں، ہم بھی حقوق اللہ اور حقوق العبادت ادا کر سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو علم دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ جس خیابہ میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا، اور جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا۔ لہٰذا ہمیں علم دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔